الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم جس قرآنی واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ طالوت بادشاہ کس طرح بنا یا طالوت کی بادشاہی کیسے قائم ہوئی۔ یہ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک وقت میں ایک بادشاہ ہوتا تھا اور ایک اللہ کا نبی۔ تو ان لوگوں میں ہمیشہ اسی طرح ہی نظام چلتا تھا، اور ایک نبی ہوتا تھا جو نظام شریعت دینی امور کی ہدایت اور رہنمائی کیا کرتا تھا، اور یوں دستور چلاتا تھا۔ بادشاہی یہودا ابن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں رہتی تھی، اور نبوت لاوی بن یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو ان کے زمانے میں کوئی بادشاہ نہیں تھا، تو بنی اسرائیل نے آپ سے درخواست کی کہ آپ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے۔ تو آپ نے حکم خداوندی کے مطابق طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن بہت ہی غریب اور مفلس تھا۔ بکریوں کی چرواہی کر کے زندگی بسر کیا کرتا تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا کہ طالوت شاہی خاندان سے نہیں ہے، لہٰذا یہ کیوں کر اور کیسے ہمارا بادشاہ ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ تو بادشاہت کے حقدار ہم لوگ ہیں، کیونکہ ہم لوگ شاہی خاندان سے ہیں، اور پھر طالوت کے پاس کچھ زیادہ مال بھی نہیں ہے۔ ایک غریب اور مفلس انسان بلا تخت شاہی کے لائق کیوں ہو سکتا ہے؟ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کے جواب دیتے ہوئے حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی، اور اللہ اپنا ملک جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا کہ ان کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے۔ چنانچہ جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ تقریر فرمائی تو تھوڑی دیر بعد 4 فرشتے صندوق لے کر آ گئے، اور وہ صندوق حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس رکھ دیا گیا۔ یہ دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے بادشاہ بن کر نہ صرف ملکی انتظام سنبھالا بلکہ بنی اسرائیل کی فوج بھرتی کر کے قوم عمالقہ کے کفار سے جہاد بھی فرمایا۔ اس واقعہ سے جہاں بہت سے مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک بہت ہی واضح درس یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی نوازش کی کوئی حد نہیں۔ وہ چاہے تو چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو منٹوں بلکہ سیکنڈوں میں بڑے سے بڑا آدمی بنا دے۔ دیکھ لیں، حضرت طالوت ایک بہت ہی کم درجے کے آدمی تھے، اور اتنے مفلس تھے کہ بکریوں کو چرا کر اور دودھ بیچ کر اپنا گزر بسر کیا کرتے تھے، مگر لمحہ بھر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب تخت و تاج بنا کر بادشاہ بنا دیا۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور سبسکرائب کر کے آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اگلی ویڈیوز کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔